ڈراپ شپنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر مختلف دکانداروں کی چیزیں لگاتے ہیں اور آرڈر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آرڈر آئے گا، جیسے ہی آرڈر آئے گا فوراً وہ اس دکاندار کو فون کریں گے اور کہیں گے کہ اتنی چیزیں بھیج دو، میں خریدتا ہوں۔ اور جب وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو جن کا آرڈر آیا ہوتا ہے ان کو ڈیلیور کر دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ اس کے پاس آتی بھی نہیں ہے، اسی دکاندار سے ڈائریکٹ اس ایڈریس پہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ڈراپ شپنگ کا ماڈل ہے جس کے بارے میں علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے۔ اگر کسی کو خود یہ ڈراپ شپنگ کا مال خریدنا ہو تو اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بیچنے والے تو لمیٹڈ لوگ ہیں، لیکن خریدنے والے ایسے مال کو کروڑوں ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، بلکہ اربوں، تو سب کو یہ مسئلہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر احادیث میں ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے اسے بیچنا تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو ملکیت میں نہیں ہے اگر اس کو آگے بیچ دیا تو یہ بیع باطل ہے، ہوئی ہی نہیں، صفر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ایگریمنٹ ہی کرنا ناجائز ہے اور کرنے والے دونوں گناہ گار ہوں گے اگر دونوں کو معلوم ہے۔ تو پہلی چیز ملکیت ہے، ملکیت کے بغیر نہیں۔ دوسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں جو ارشاد فرمائی کہ جو منقولہ اشیاء ہیں، جو موویبل پراپرٹیز ہیں، موویبل چیزیں ہیں، ان میں قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اس چیز کو آگے فروخت کرنا بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ قبضے سے پہلے بندہ مالک بن جاتا ہے۔ جیسے میں کسی سے 10 موبائل خریدوں اور سودا ڈن کر دوں تو چیز قبضے میں آنے سے پہلے میری ملکیت میں تو آ جائے گی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ملکیت سے پہلے مت بیچو، اور منقولہ چیزوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبضے میں آنے سے پہلے مت بیچو۔ تو ڈراپ شپنگ والوں کو یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جو ان دونوں اصول میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرے گا اس کا یہ کاروبار کرنا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، اور اس سے جو منافع حاصل کیا ہے وہ منافع اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اب پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دراز پہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، پروڈکٹ کو لسٹ کر دیتے ہیں، ان کی انوینٹری میں نہیں پڑا ہوتا، مختلف دکانداروں کے پاس پڑا ہوتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا۔ مختلف دنیا بھر میں ویب سائٹس ہیں، امیزون ہے، بہت ساری ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر یہ والا کام ہوتا ہے، اور کروڑوں لوگ دنیا میں کر رہے ہیں اور اربوں لوگ یہ چیزیں خرید رہے ہیں۔ تو اب ان دونوں اصولوں کی مخالفت کی وجہ سے ڈراپ شپنگ کا کاروبار ہو جائے گا ناجائز، گناہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی جواز کی کیا صورتیں ہیں؟ علماء نے دو صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے اپنا پروڈکٹ لسٹ کیا ہوا ہے وہاں پر واضح طور پر انفارم کر دیں کہ بھائی ابھی جو آپ آرڈر پلیس کر رہے ہیں یہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہم آپ کو اتنے کا دے دیں گے، ابھی آپ ہمیں صرف اطلاع دے دیں کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ہمیں یہ اطلاع دیں گے تو ہم یہ خریدیں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے سودا کریں گے۔ اگر آپ نے یہ وہاں پہ واضح طور پر بتا دیا، جیسے واٹس ایپ پہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ گروپ میں وہ تصویریں ڈالتا ہے اور وہاں پہ اس کو آرڈر ملتے ہیں، تو وہاں پہ یہ انفارم کر دے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، آپ میں سے کسی کو یہ چیز چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں، میں مارکیٹ سے خریدوں گا اور پھر آپ کو بیچوں گا۔ اور پھر آپ مارکیٹ میں جا کے وہ چیز خریدتے ہیں اور جب آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاں میں اب لے آیا ہوں، اب کرتے ہیں سودا۔ تو اب اگر آپ سودا کریں گے تو ان دونوں قاعدوں کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ اب آپ کی ملکیت میں بھی چیز ہے اور قبضے میں بھی ہے، آپ نے فروخت کر دی، جتنا بھی پروفٹ اس میں کمائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں تو یہ چیز نہیں ہے، آپ کے قبضے میں تو نہیں ہے، تو آپ تو نہیں بیچ سکتے، لیکن جس دکاندار کی چیز آپ نے لسٹ کی ہوئی ہے اس کی تو ملکیت میں ہے نا، اس کے قبضے میں ہے، تو آپ اس کے بروکر بن جائیں، اس کے ایجنٹ، کمیشن ایجنٹ بن جائیں، اور اس دکاندار کو کہیں کہ میں آپ کی چیزیں دراز پر لگاؤں گا، واٹس ایپ پر لگاؤں گا، اور اگر آرڈر آتا ہے تو میں آپ کے بہاف پہ بیچوں گا۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو وہ بن گیا آپ کا وکیل، آپ بن گئے اس کے وکیل، اور اب آپ اس کی چیز تھرڈ پرسن کو بیچ رہے ہیں، اور یہاں پہ سودا ڈن ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مخالفت نہیں ہوئی، آپ نے اسی کی چیز بیچی جس کی ملکیت میں تھی اور اسی کی چیز بیچی جس کے قبضے میں تھی۔
دونوں حدیثوں کی مخالفت نہیں ہوئی اور آپ کا یہ کاروبار ٹھیک ہوگا۔ اب اس میں جو ایجنٹ ہے اس کا کیا فائدہ؟ اس کا یہ فائدہ کہ وہ جس بائر سے بات کر رہا ہے، اس کا ایجنٹ یا بروکر بن رہا ہے، اس سے کمیشن طے کر لے کہ بھئی آپ کا مال میں دراز پہ لگاؤں گا، 5% جتنا بھی بکے گا اس کا کمیشن میں لوں گا، اور یہ کمیشن وہ ہونا چاہیے جو عرف میں رائج بھی ہو۔ اگر عرف میں 5% رائج ہے تو 5% لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ تو یا تو آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں اور جس کی چیزیں آپ نے اپنی دکان پر لگائی ہیں اس سے پرسنٹیج میں معاہدہ کر لیں، پھر آپ ڈائریکٹ سودے کر سکتے ہیں، یا آپ پہلے انفارم کر دیں اور پھر خرید کر بیچیں۔ اچھا، یہاں پہ کیا معاملہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ نے دکاندار کو کہا آپ کی یہ والی چیز ہے، میں 1000 روپے کی بیچ دوں گا اور اس سے میں کمیشن لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیچ دیں، آپ نے آگے دراز پہ 1200 کی بیچ دی، تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ 1000 روپے اس دکاندار کو دے دوں اور 200 روپے میں جیب میں ڈال لوں، نہیں، کیونکہ آپ نے جو چیز بیچی ہے یہ اس کی بیچی ہے، اس کے جتنے پیسے آئے ہیں یہ اس کے ہیں 1200 روپے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وکیل جو ہے زیادہ مہنگی بیچ کے ڈفرنس اپنی جیب میں رکھ لے، یہ تو دھوکہ ہوگا۔ اس نے آپ کو اپنی چیز بیچنے کے لیے کہا ہے، اپنی چیز پہ منافع کمانے کی اجازت آپ کو نہیں دی، وہ کمیشن پہلے سے طے ہے، تو آپ مہنگا بیچ کے سمن ڈفرنس آپ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے، پورے پیسے اس کو دینے پڑیں گے، اور جو کمیشن پرسنٹیج میں طے ہوا وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ پورا آپ ذہن میں رکھیں گے تو ڈراپ شپنگ کا کام آپ بڑے حلال طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کی مخالفت ہوگی تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ قبضہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، بعض اوقات چائنا سے چیز خریدی جا رہی ہوتی ہے، اب چائنا سے ڈائریکٹ امریکہ شپ کرنی ہے تو وہ کہے گا میں قبضہ کیسے کروں، میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو قبضہ کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی وہاں ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اگر پاکستان سے چائنا کوئی چیز خریدی ہے، جیسے سودا کریں گے وہ چیز آپ کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اب قبضہ کرنا ہے، کیسے قبضہ کریں گے؟ وہاں پر چائنا میں اپنا ایک وکیل بنا دیں، کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہو اس کو اپنا وکیل بنائیں، وہ وکیل ان چیزوں پر قبضہ کر لے، کسی ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں پر جا کر دیکھ آئے اور اپنا مکمل تصرف اور کنٹرول اس پر اسے مل جائے، تو یہ آپ کے وکیل کا قبضہ آپ ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا۔ تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں وکیل بنائیں، وہ وکیل قبضہ کر لے، یہ قبضہ متحقق ہو جائے گا، پھر آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں۔ اس کی تیسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جو چیزیں آپ نے لسٹ کی ہوئی ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ دراز پہ 10 پروڈکٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے واٹس ایپ گروپ میں 20 پروڈکٹ لگائے ہوئے ہیں، تو ہر ایک پروڈکٹ کے 2 پیس اپنے گھر میں رکھ لیں۔ تو آپ کو پتا ہوگا یار 2 آرڈر جب بھی آئیں گے نا تو میرے پاس 2 پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی ایک آرڈر آئے تو فوراً اس کو فون کریں کہ یار ایک اور میں خریدتا ہوں تو اس سے فوراً مجھے قبضہ دے دے، وہیں اسی کو وکیل، اس کے جاننے والے کو وکیل بنا دیں، وہ وہیں قبضہ کر لے۔ تو ہر ایک پیس کی 2 پیس کی انوینٹری آپ رکھیں گے تو ان حدیثوں کی مخالفت سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔